مالک فرماتا ہے سورہ مریم 16واں پارہ ہے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے بعد وہ ناحلف آئے، ان کے بعد وہ ناحلف لوگ آئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو گنوا دیا۔ انبیاء کرام، صحابہ کرام، تبع تابعین، اللہ کے مطلب اللہ کے محبوب لوگوں کے بعد، اللہ کے محبوب، اللہ کے نیک لوگوں کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ وہ ناحلف لوگ آگے جنہوں نے اپنی نمازوں کو گنوا دیا، ضائع کر دیا اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے، اپنی خواہشات کے تابع ہو گئے۔ فسوف یلقون غیا، فرمایا ان قریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔ غی ایک مقام ہے دوزخ میں، سب سے نچلا طبقہ ہے غی کا طبقہ، جس کو غی کا جنگل کہا جاتا ہے۔ فرمایا وہ غی کا جنگل پائیں گے۔ باب گرامی القدر، میرے اور آپ کے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا سونا ارشاد، سبحان اللہ، آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے میں نے جملہ عرض کیا، سرکار کا سونا ارشاد، سبحان اللہ، سرکار کا پیارا ارشاد۔ آقا حضور فرماتے ہیں اول ما یحاسب بہ العبد بصلاتہ فإن صلحت فقد اصلح وأطیح فإن فسدت فقد خاب وخسر۔ نسائی شریف ہے، دارمی شریف ہے۔ آقا حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ کس چیز کا حساب لیا جائے گا جی؟ سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر درست پایا گیا تو بندہ فلاح پا جائے گا، نجات پا جائے گا۔ اور کریم آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز پوری نکلی تو پوری لکھ دی جائے گی، بندہ فلاح پا جائے گا۔ اگر نماز میں کچھ کمی ہوئی، فرائض میں کچھ کمی ہوئی، کمی کجی ہوئی، تو اللہ فرمائے گا دیکھو اس کے نفل ہیں کہ نہیں ہیں۔ اس لیے نوافل میں کوتاہیاں نہ کیا کریں، نوافل میں غیر مقدہ سنتوں میں وقت ہو تو پڑھ لیا کریں، وقت ہو تو پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ فرمائے اس کے فرض پورے ہیں، اللہ فرض پورے نہیں ہیں۔ اللہ فرمائے اگر فرض پورے نہیں ہیں دیکھو اس کے نفل ہیں، نوافل ہیں، جی یا اللہ اس کے نفل ہیں۔ اللہ فرمائے گا چلو اس کے نفلوں سے اس کے فرضوں کو پورا کر دو۔ نفلوں سے بڑا مالک کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نفلوں سے فرض پورے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں اللہ کی کوشش ہے کہ میرا بندہ جہنم میں نہ جائے، ہر طرف سے اللہ بچاتا ہے اپنے بندے کو۔ چلو فرض پورے نہیں ہیں تو نفل ہیں، نفل فرضوں کے کھاتے میں ڈال دو، اس کے فرضوں کو پورا کر دیا جائے۔ اور میرے اور آپ کے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد گرامی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ نماز کی حفاظت کرے گا نماز اس کی حفاظت کرے گی۔ میں بڑے دھیمے جملے جان بوجھ کے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہر کان تک میری آواز پہنچے، ہر دل تک آواز پہنچ جائے۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ نماز کی حفاظت کرے گا نماز اس کی حفاظت کرے گی، اور جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا آقا فرماتے ہیں کہ نماز اس کی حفاظت نہیں کرے گی۔ اور جو بندہ نماز کی حفاظت نہیں کرے گا فرمایا قیامت والے دن اس کا حشر قارون، فرعون، امان، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ میں آگے چل کے ایک روایت عرض کروں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بے نمازی کتنی سخت وعید میرے آقا حضور نے ارشاد فرمائی۔ باب گرامی القدر، آج کل کچھ معاملات ایسے ہیں وہ پیری مریدی میں بھی ہیں، کچھ ہمارے پیر بھی ایسے ہیں، اللہ ان سے بچائے ہمیں۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ اللہ، نہ مسجد، کچھ بھی نہیں، نہ قرآن پاک، بس ہم بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ طریقت کے جس
مرحلے پہ ہم پہنچ گئے وہاں پہ نمازیں ضروری نہیں ہیں. ہم عالم تصورات میں نمازیں پڑھتے ہیں, ہم جا کے مدینہ نمازیں پڑھتے ہیں. تو یار جو بندہ یہاں نہیں پڑھ سکتا وہاں جا کے کیا پڑھے گا؟ توجہ ہے جی آپ کی؟ بڑی معذرت کے ساتھ ایسے لوگوں سے بچا کریں. اور وہ ولی نہیں ہو سکتا, وہ بندہ پیر نہیں ہو سکتا, وہ بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. جو بندہ آپ کو نماز سے دور کرے, روزے سے دور کرے, حج و زکوٰۃ سے دور کرے, اللہ کے قریب ہونے سے دور کرے, سرکار سے دور کرے, اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے. میرے آقا حضور نے فرمایا نا, مشکات کی حدیث ہے جو میں بارہا مرتبہ عرض کر چکا ہوں, کہ سرکار نے فرمایا صحابہ اللہ کا نیک بندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ جی یا رسول اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا اگر کسی نے اللہ کا نیک بندہ دیکھنا ہو, پیارا دیکھنا ہو, محبوب دیکھنا ہو, فرمایا اس کے پاس چلے جایا کرو, اس کی بارگاہ میں بیٹھ جایا کرو, اس کی خدمت میں چلے جایا کرو. جس کا چہرہ دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آ جائے وہی اللہ والا ہوتا ہے. جس کا چہرہ دیکھ کے بندے کو چرس یاد آئے, سگریٹ یاد آئے, سوٹا یاد آئے, نسوار یاد آئے, یا جناب اور کوئی لمبے چوڑے کوئی چسکے یاد آئیں, وہ اللہ کا ولی بولیے, وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کا ولی وہ ہوگا جس کو دیکھ کے گفتار, رفتار, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, بات کرنے کا انداز, ملنے کا انداز دیکھ کے پتہ چلے کہ سرکار کا غلام ہے, سرکار کا غلام ہے. تو یہاں میں جملہ عرض کروں گا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے جو اللہ, اللہ اللہ کیے جانے سے جو اللہ نہ ملے, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے. اللہ والا وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے ہر بندہ پر جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے, وہ اللہ والا ہوتا ہے. اور جو اللہ رسول کے قریب کرے, اللہ رسول کی محبت دے, دین کی محبت دے, قرآن کی محبت دے, حدیث کی محبت دے, سمجھ جایا کرو یہ اللہ کا ولی ہے, سمجھ جایا کرو یہ اللہ کا ولی ہے. بقایا جناب والا ہزاروں پیر ہوں گے, ہزاروں سوچیں ہوں گی, ہزاروں نظریے ہوں گے, ہزاروں عقیدے ہوں گے, ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جو بندہ کو مولوی ہو, پیر ہو, علامہ ہو, فہامہ ہو, نعت خوان ہو, نقیب ہو, دیکھو جو بندہ اللہ رسول کے قریب کر رہا ہے اس کے ساتھ جڑ جایا کرو. جو اللہ رسول سے دور کرے وہ کسی مسلک کا ہو, مسلک کی قید نہیں ہے, علاقے کی قید نہیں ہے, کسی مسلک کا ہو, کیسا بھی ہو, جیسا بھی ہو, جو اللہ رسول سے دور کرے اس سے دور رہا کرو. اس لیے کہ جو خود جہنم میں جانے کا, جس کا ٹھکانہ خود جہنم بن رہا ہے, وہ آپ کو کیا جنت میں لے کے جائے گا. احباب کرام اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے صحیح لوگوں کو پہچاننے کی. اونچا بولیے آمین. توجہ کیجیے, میرے اور آپ کے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آقا حضور فرماتے ہیں, بڑی توجہ ہر بندہ کرے جی. سرکار فرماتے ہیں بے نمازی دنیا میں 5 سزائیں پائے گا. کتنی جی؟ 5. آخرت کی ہیں ہی ہیں, قبر میں ہیں ہی ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ بے نمازی 5 سزائیں دنیا کے اندر پائے گا. عرض کی یا رسول اللہ کون کون سی؟ میرے اور آپ کے آقا سید کونین علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 اس کی عمر کی برکت اللہ اٹھا لیتا ہے. نمبر 2 اس کے چہرے کی نورانیت اللہ ختم کر دیتا ہے. نمبر 3 فرمایا کہ اس کی نیکیوں پر اسے کامل ثواب نہیں ملتا. نمبر 4 اس کی دعا کو اللہ بے اثر کر دیتا ہے. نمبر 5 جتنے نیک لوگ اس کے حق میں دعا کریں اللہ اس کے حق میں کسی کی دعا کو قبول نہیں کرتا. بے نمازی کے حوالے سے آگے میرے اور آپ کے آقا سید کونین علیہ السلام آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ بے نمازی موت کے وقت 3 سزائیں پائے گا. کتنی جی؟ موت کے وقت 3 سزائیں پائے گا. نمبر 1 فرمایا کہ بے نمازی کی موت بڑی ذلت کے ساتھ ہوگی. بے نمازی کی موت بڑی ذلت کے ساتھ ہوگی. نمبر 2 فرمایا بے نمازی بھوکا مرے گا.
نمبر 3 فرمایا کہ بے نمازی پیاسا مرے گا، اگر اس کو سمندر بھی پانی کا پلا دیا جائے اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ 5 سزائیں دنیا کی، 3 سزائیں سرکار نے فرمایا کہ موت کے وقت بے نمازی پائے گا۔ تو باب گرامی القدر، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آقا فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو جو بندہ اپنے نبی پاک کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کرے گا، سزائیں تو پھر بنتی ہیں نا، سزائیں تو پھر ہوتی ہیں نا جی۔ اس لیے کہ سرکار راضی، کائنات کا رب راضی، سرکار راضی، کائنات کا رب راضی۔ اس لیے کہ مالک ارض و سما نے جتنے بھی انعام ہم پہ کیے، جتنے بھی فضل ہم پہ کیے، ہماری وجہ سے نہیں کیے، اللہ تعالیٰ نے مدینے کے سلطان کے والضحیٰ کے مکھڑے کی وجہ سے کیے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمڑ اونچیاں شانہ والے، عدل کریں تے تھر تھر کمڑ اونچیاں شانہ والے میاں محمد صاحب رومی کشمیر۔ فضل کریں تے بخشے جامن میں ورگے منہ کالے۔ چلو آپ کی بھی خواہش پوری کر دیتے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ میاں صاحب فرماتے ہیں عدل کرے تے تھر تھر کمڑے اونچی شانہ والے، فضل کرے تے بخشے جاوڑے، فضل کرے تے فضل کرے تے او بخشے جاوڑے۔ اب میں چاہوں گا سارے فضل کریں تے بخشے جاوڑے سارے مل کے پڑھو۔ فضل کریں تے فضل کریں تے او بخشے جاوڑے، او میں ورگے مکالے۔ ہر وقت اللہ کے فضل کی امید رکھا کرو۔ احباب گرامی القدر، میرے بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور گھروں میں سننے والی میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اگر اللہ تعالیٰ عدل کرنے پہ آ گیا تو بڑے بڑے لائن میں لگ جائیں گے، وہاں پہ بڑے بڑے کبوں والے، جبوں والے، نمازوں والے، جمعوں والے، بڑے بڑے وہاں پہ لائن پہ لگ جائیں گے۔ دعا کیا کرو کہ اللہ عدل نہیں، اپنے فضل کے صدقے تو محبوب کے صدقے میں معاف فرما۔ یہ امید اللہ سے رکھا کریں۔ بڑے گناہ گار لوگ ہیں ہم، بڑے خطا کار ہیں، پتہ نہیں ہے، میرا آپ کو نہیں پتہ، آپ کا مجھے نہیں پتہ، ہم کتنے ہی گناہ گار ہوں گے، پر اللہ کے فضل کی امید ہے، سرکار کی شفاعت کی امید ہے۔ اس کے علاوہ اور بات ہے ہی کوئی نہیں، اس کے علاوہ ہمارے پلے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سنیے جی، میرے اور آپ کے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی توجہ کیجئے گا جی، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس بندے نے کفر کیا ہے، اس بندے نے کفر کیا ہے۔ توجہ کیجئے گا۔ اور جو پچھلے جمعے کو جملہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، میرے ذہن میں بھی نہیں رہا، گوشت پاک کے لنگر، گوشت پاک کی 11ویں، گوشت پاک کے ذکر کرنے والے ہم لوگ ہیں، ہر مہینے 11ویں پکانے والے لوگ ہیں۔ اور خاص توجہ کرو، میں نے عرض کیا تھا 11ویں قضا ہو معافی ہے، معافی ہے، پر نماز قضا ہو معافی نہیں ہے۔ سنیے حضور غوث پاک کیا فرماتے ہیں۔ حضور غوث پاک 11ویں والے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرو۔ کیا فرماتے ہیں؟ بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دفن ہے، ہر بندہ بولے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرو، تو پھر کدھر دفن کیا جائے؟ اگر مسلمانوں کے نہیں تو کافروں کے قبرستان بھی دفن ہوگا نا جی۔ توجہ کیجئے گا، آگے بزرگوں کے کچھ 2 قول سماعت کیجئے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں، آپ کا قول ہے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ آگے سنیے، حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قرضہ نہ دیا کرو، بے نمازی کو، ہر نوجوان میرا بولے بے نمازی کو
یہ آپ پریکٹیکل کر کے، میں نے پریکٹیکل کر لیا اس کول پہ، شیخ سعدی شیرازی کے اس کول پہ پریکٹیکل میں نے خود ذاتی طور پہ کر لیا اور میں نے دیکھ بھی لیا، واقعی سچ ہے۔ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو قرضہ نہ دیا کرو، اس لیے کہ جو اللہ کا قرضہ نہیں پورا کر رہا وہ تمہارا قرضہ کیا دے گا۔ یہ پریکٹیکل میں نے کر لیا ہے، آپ سارے لوگ اس پہ کر کے دیکھ لیں، بے نمازی کو قرضہ دو گے، قرضہ آپ کا واپس نہیں کرے گا۔ آج دیتا ہوں، کل دیتا ہوں، پرسوں دیتا ہوں، ایسے معاملات لگے رہیں گے۔ بے نمازی کو قرضہ نہ دیا کرو۔ آگے توجہ کیجئے جی، میرے اور آپ کے آقا سید کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ آقا فرماتے ہیں آدمی اور کفر کے درمیان ترک صلاۃ ہے۔ مطلب کیا؟ مومن اور کافر کے درمیان ایک دیوار ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے میرے اور آپ کے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ۔ ایمان اور کفر کے درمیان نماز کا ترک کرنا ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جو انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ توجہ کیجئے، میرے اور آپ کے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ پچھلی حدیث کے ساتھ کی حدیث ہے، فرمایا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس بندے نے اعلانیہ کفر کیا۔ ایک ہے کفر کرنا، ایک ہے اعلانیہ، ساتھ کفر بھی لوگوں کو بتایا بھی جا کے کہ میں ایسے کر رہا ہوں جی۔ اور میں مختصر بالکل سادی سی مثال عرض کر دوں، کسی بندے کو کہو نماز، چلو یار نماز پڑھنے جائیں، وہ چھڈو جی نمازاں پڑھیاں ساڑیاں، یہ نماز کی تحقیر ہے، یہ نماز کو ہلکا جاننے والی بات ہے۔ اور امام اعظم فرماتے ہیں کہ نماز کو ہلکا جاننے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، نماز کا منکر کافر ہو جاتا ہے، نماز کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ایک ہے جی سستی ہو گئی ہے، چلو جی پڑھیں گے، وقت نہیں لگا پڑھنے کا، اگلی نماز چلو جی پڑھ لیں گے، یہ سستی، اس کو سستی کہا جاتا ہے۔ سستی والا بندہ کافر نہیں ہے، نماز کا منکر، نماز کا انکار کرنے والا، نماز کی تحقیر کرنے والا، نماز کا تمسخر اڑانے والا، مذاق کرنے والا کہ چھڈو جی یہ تو مولویاں دا کام ہے نمازاں پڑھنیاں، وہ تو بابیاں دا کام ہے نمازاں پڑھنیاں، ساڈی کیڑی نماز ہے۔ اکثر لوگ جملہ بول جاتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کہ جملہ بولنا کفر ہے۔ باب گرامی القدر میرے اور آپ کے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا امانت ولا صلاۃ لمن لا طہور لہ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ۔ سرکار فرماتے ہیں اس شخص کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اس شخص کی نماز نہیں جس کو پاکیزگی حاصل نہیں، اس شخص کا دین نہیں جس کو نماز نصیب نہیں۔ کتنی سخت وعید سرکار نے ارشاد فرمائی ہے۔ باب گرامی القدر آگے توجہ کیجئے، میرے اور آپ کے آقا سید کونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں، حضرت امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ۔ فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑی اللہ اس کے سارے عملوں کو برباد کر دیتا ہے، اللہ اس کے سارے عملوں کو برباد کر دیتا ہے۔ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس کچھ لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے، بڑی توجہ کیجیے گا جی۔ مسئلہ پوچھنے کچھ لوگ آئے کہ حضور ہم نے ایک تحریک شروع کی ہے نماز کی دعوت دینے کے لیے۔ ایک بندے کا نام تھا جی ہادی حسن، ایک کا نام تھا قرب محمد، یہ دونوں بندے آئے، کہتے جی ہم نے تنظیم بنائی ہے، ایک تحریک بنائی ہے کہ لوگوں کو نماز کی دعوت دیں، دکانوں پہ جائیں، بازاروں میں جائیں، محلے میں جائیں، چلو یار نماز پڑھنے آیا کرو۔ تو حضور ہم لوگوں کے پاس دعوت دینے بھی جاتے ہیں تو پھر بھی لوگ نماز پڑھنے، اس کے باوجود لوگ نماز پڑھنے نہیں آتے، اس پہ حکم شرعی کیا ہے؟ بڑا خاص مسئلہ ہے، حضور حکم شرعی کیا ہے، اس پہ کیا فتویٰ آپ دیتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پہلے تو ان کو نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے، نرمی کے ساتھ سمجھایا جائے، اگر پھر بھی نہ مانے، پھر بھی نماز پڑھنے نہ آئے تو پھر علاقے کے مؤثر لوگوں کو ڈالا جائے،
جو علاقے کے بڑے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، جن لوگوں کا اثر ہے علاقے پہ، پنچایتی لوگ ہیں، ان کو ڈالا جائے کہ یار آپ ہمارے ساتھ جاؤ، ان کو نماز کی دعوت دیں۔ فرمایا اگر پھر بھی وہ نماز پڑھنے نہ آئیں، مؤثر لوگوں کو ڈال کے بھی، نرمی سے سمجھا کے بھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر میرا فتویٰ یہ ہے وہ بندہ پھر بھی نماز پڑھنے نہ آئے، اس سے بائیکاٹ کر دیا جائے، بے نمازی سے بائیکاٹ کر دیا جائے۔ باب گرامی القدر خاص توجہ کیجئے، میرے اور آپ کے آقا سید کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 وصیتیں سرکار نے کی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے پیارے صحابی کو سرکار نے 10 وصیتیں کی، وہ سماعت کیجئے، بڑی توجہ کیجئے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ معاذ ان 10 باتوں کو یاد رکھنا، ان 10 باتوں کو توجہ ہے جی آپ کی، توجہ کریں تو میں جملہ عرض کروں، 10 باتوں کو یاد رکھنا، کبھی نہ بلانا۔ نمبر 1 سرکار نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت، فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اب بولنا ہے آپ نے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تجھ کو قتل بھی کر دیا جائے یا تجھے آگ میں جلا بھی دیا جائے، آگ میں جانا منظور کر لینا، قتل ہونا منظور کر لینا، جان دے دینا، پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ نمبر 2 سرکار نے فرمایا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَاكَ وَإِنْ أَمَرَكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، فرمایا معاذ یہ بات یاد رکھنا، کبھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرنا۔ نوجوانوں خاص توجہ، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے خاص طور پہ بات میں عرض کرنے لگا ہوں جی۔ فرمایا کبھی ماں باپ کی نافرمانی، بولیے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ توجہ، اگرچہ ماں باپ تمہیں حکم دیں، اکثر جی نوجوانوں کا گلہ ہوتا ہے جی ماں باپ ہمیں گھر سے نکال دیتے ہیں، ماں باپ مال لے لیتے ہیں، نوجوان میرے خاص توجہ کریں۔ فرمایا معاذ یہ بات یاد رکھنا کہ ماں باپ کی نافرمانی کبھی بھی، آواز آنی چاہیے نوجوانوں، بولو ماں باپ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرنا۔ اگرچہ ماں باپ تمہیں حکم دے کہ بچوں کو لے، بیوی کو لے، مال شال اپنا لے، نکل جا ہمارے گھر سے باہر، فرمایا کہ چپ کر کے گھر کو چھوڑ کے نکل جانا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ نمبر 3 سرکار مدینہ علیہ السلام نے حضرت معاذ کو جو وصیت کی، سرکار نے فرمایا معاذ یہ بات یاد رکھنا وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، فرمایا کہ اے معاذ بن جبل، فرض نماز کو جان بوجھ کر کبھی بھی، آواز ہے کبھی بھی نہیں چھوڑنا، توجہ ادھر رکھنی ہے، فرض نماز کو جان بوجھ کر کبھی نہیں چھوڑنا۔ زندگی میں کبھی نہ ہو کہ تجھ سے فرض نماز جان بوجھ کر چھوٹے، اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، اللہ اور اس کے رسول نے اس سے اپنا ذمہ اٹھا لیا۔ جو اللہ رسول نے ہمارا ذمہ لیا ہوا نا جی، اللہ رسول ذمہ اٹھا لیتے ہیں، پھر جدھر مرضی بندہ جائے۔ باب گرامی آگے 4تھی وصیت سرکار نے جو حضرت معاذ کو کی، فرمایا وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، اے معاذ بن جبل یاد رکھنا زندگی میں کبھی شراب نہ پینا، زندگی میں کبھی شراب نہ پینا۔ باب گرامی خاص توجہ فرمائیے، بڑھ چڑھ کے مسجد شریف کے ساتھ تعاون فرمایا کریں۔ یہ مسجد کا کام شروع کروایا ہے ہم نے، باہر سیلنگ شروع ہے، اس کے بعد یہ باہر ٹائل وغیرہ اوپر پوری مسجد کو پینٹ ہم نے کروانا ہے، تو کافی اخراجات ہیں مسجد کے ان کاموں کے، کہ آپ تمامی لوگوں کے تعاون کے ساتھ چلتے ہیں، بڑھ چڑھ کے آپ تعاون فرمایا کریں اپنی حلال روزیوں میں سے، حلال کمائیوں میں سے، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ توجہ کیجئے، سرکار نے 4تھی بات ارشاد فرمائی کہ معاذ زندگی میں کبھی شراب، توجہ ہے جی آپ کی، شراب نہ پینا، اس لیے کہ شراب ہر بے حیائی کی جڑ ہے، ہر بے حیائی کی، کیونکہ بندہ شراب پی لیتا ہے، بہن کی تمیز، بھائی کی تمیز، ماں کی تمیز بھول جاتا ہے بندہ، کوئی پتہ نہیں ماں کھڑی ہے، بہن کھڑی ہے، کون کھڑا ہے میرے سامنے، ساری تمیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ فرمایا کہ شراب کبھی بھی
نہیں پینا، اس لیے ہر بے حیائی کی جڑ شراب ہے۔ نمبر 5 سرکار نے ارشاد فرمایا، معاذ یاد رکھنا، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے، اور اللہ کی معصیت سے اس کی ناراضگی جائز ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی کرو گے اللہ ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ ناراض ہو گیا پھر جاؤ گے کس طرف؟ اللہ ناراض ہو گیا تو جاؤ گے کس طرف؟ نمبر 6 سرکار نے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ، فرمایا کہ معاذ یاد رکھنا، جب معاذ پہ ڈٹا ہوا ہو، میدان جنگ میں معاذ پہ ڈٹا ہوا ہو، لڑائی کر رہا ہو، جہاد کر رہا ہو، فرمایا کبھی پیٹھ نہیں پھیرنا، کبھی پیٹھ۔ آج کی میری باتیں برداشت فرمائیں جی آپ، بڑی میں ایک خاص گفتگو کر رہا ہوں، کبھی پیٹھ نہیں پھیرنا، اگرچہ لاشیں گر رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لوگ تباہ ہو رہے ہیں، لاشوں کی لاشیں گر رہی ہیں، آقا فرماتے ہیں معاذ میدان جنگ سے پیٹھ کبھی بھی نہیں پھیرنا، بھاگنا کبھی بھی نہیں ہے۔ 7ویں چیز سرکار نے جو ارشاد فرمائی، فرمایا معاذ یاد رکھنا، وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاثْبُتْ، بڑی خاص توجہ اس جملے پہ کیجئے گا جی، وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاثْبُتْ، اگر تو کسی ایسے علاقے میں رہتا ہو، وہ نیاز بیگ ہو، وہ ٹھوکر ہو، وہ لاہور ہو، وہ کراچی ہو، پاکستان ہو، باہر کا کوئی علاقہ ہو، آپ کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، فرمایا کہ کسی علاقے میں اگر تم رہتا ہو جہاں پہ کوئی بیماری آ جائے، کوئی مرض آ جائے، جس طرح پچھلے دنوں میں کرونا چلا ہوا تھا، کرونا بھی تھا، ڈینگی بھی تھا، سب کچھ تھا، ہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز آتی ہے، اللہ شفا بھی عطا کرتا ہے، بڑی توجہ۔ فرمایا اگر تو کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں کوئی مرض آ جائے، بیماری آ جائے، فرمایا کہ اس علاقے کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے، اس علاقے کو چھوڑ کر، توجہ ہے جی آپ کی، ہر بندہ اس علاقے کو چھوڑ کر، یہ نہیں کہ نیاز میں بیماری میں چھوڑ کے بندہ کراچی چلا جائے، وہاں بھی آ سکتی ہے، پنڈی بھی آ سکتی ہے، باہر بھی آ سکتی ہے، آقا حضور فرماتے ہیں کہ اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں ہے۔ اگلا جملہ سرکار نے فرمایا اگر تیری قسمت میں موت ہے تجھے کوئی زندگی نہیں دے سکتا، اگر تیری قسمت میں زندگی ہے تجھے موت کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ یہی جہاں جملہ مجھے یاد آ گیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں، جب جنگ کے میدان میں تھے، ایک کافر نے آ کے ایک زہر کی چھوٹی سی ڈبیا آپ کو دی، خالد بن ولید پاک، سیف اللہ، اللہ کی تلوار، مچل کے بولو سبحان اللہ، آپ کو کافر نے دی نا چھوٹی سی ڈبی زہر کی، کہا خالد ہے، کہا کیا کہتے ہو، کہا اتنی سخت زہر ہے، اگر اس زہر میں سے اس کا ایک قطرہ چھوٹا سا جناب تنکا اس کا میں دریا میں ڈال دوں، جو شے پانی پیے گی وہ مر جائے گی، اتنی سخت زہر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا حضور کے صحابی، آپ فرماتے ہیں او کافر، اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا، مچل کے بول سبحان اللہ، اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے کہا نہیں جی بڑی سخت زہر ہے، آپ نے ڈبی لی، اس سے اپنی ہتھیلی پہ ڈالی ساری ڈبی، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھکا مار لیا، ڈبی ساری کھا لی، اور اب کافر دیکھ رہا ہے ابھی خالد مرتا ہے، ابھی خالد مرتا ہے، ابھی خالد مرتا ہے، صرف ہلکا سا پسینہ آیا، اثر ختم ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کافر میں نے نہیں کہا تھا میرا اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا، میرا اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ سرکار فرمایا کہ علاقہ چھوڑ کے نہ بھاگنا، اگر تیری قسمت میں موت ہے تو جو زندگی کوئی نہیں دے سکتا، اگر زندگی ہے تو موت کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ نمبر 8 سرکار نے فرمایا وَأَنفِقْ عَلَىٰ أَهْلِكَ مِن طَوْلِكَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے جو مال کی وسعت عطا فرمائی، جو اللہ نے تجھے مال دیا ہے، رزق دیا ہے، اس کو کھل کر اپنی اولاد پہ خرچ کرنا۔ آج کے لوگ اولاد کے معاملے میں کنجوسیاں کرتے، بیوی بچوں کے معاملے میں بڑی کنجوسی، آلو پکا لو جی گھر، اور باہر دوستوں یاروں میں جا کے ہزاروں روپے خرچ کر کے کھانے ہوٹلوں پہ کھلا کے آ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اپنے بچوں بیوی پہ، اپنے بچوں پہ کھل کر خرچ کر، کھل کر
خرچ کر کنجوسی نہ کرنا۔ نویں بات جو سرکار نے ارشاد فرمائی، فرمایا معاذ یاد رکھنا ولا ترفع عنہم عصاک ادبا، فرمایا اپنی اولاد کو ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ کتنے ہم میں سے اتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ اولاد کو ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا پکڑتے ہیں۔ اسکول کے لیے ڈنڈا ہوتا ہے، گھر میں کوئی شاید ٹوٹ جائے تو ڈنڈا ہوتا ہے، پیسے زیادہ خرچ ہو ڈنڈا ہوتا ہے، پر بڑوں کا ادب سکھانے کے لیے اولاد کو کتنا ہم ڈنڈا استعمال کرتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اولاد کو ادب سکھانے کے لیے، ادب میں سارے بڑے بھی آ جاتے ہیں، چھوٹے بھی آ جاتے ہیں، بزرگ بھی، ماں باپ بھی، بہن بھائی بھی، سارے آ جاتے ہیں۔ ادب سکھانے کے لیے اولاد پہ ڈنڈا کبھی بھی نہیں چھوڑنا، ڈنڈا لٹکائے رکھنا، اس لیے کہ تیری اولاد ادب والی بن جائے۔ آخری بات سرکار نے جو ارشاد فرمائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو، فرمایا کہ معاذ یاد رکھنا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا خوف ڈالتے رہنا۔ سبحان اللہ۔ اپنی اولاد کے دل میں اللہ کا خوف ڈالتے رہنا، اونچا بولی اللہ، اپنی اولادوں کے دل میں اللہ کا خوف ڈالتے رہنا۔ اور وہ خوف کیسے ڈلے گا؟ اب اللہ کی توحید بیان ہوگی، سرکار کی رسالت بیان ہوگی، نماز کا حکم دو گے، قرآن کا حکم دو گے، قرآن پڑھا جائے گا تو پتہ چلے گا نا جی اللہ کا خوف کیا ہے، اللہ رسول کی محبت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اینڈ میں پھر صدا لگے، کیونکہ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، پھر صدا